السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو پلے کریں گے کہ کس طرح ایک 3 لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا بغیر کسی مسلمان سے ملے اور بغیر کسی سے پوچھتے ہوئے کس طرح انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اسلام کو پایا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ میانمار کے ایک جزیرے میں جہاں کوئی ایک مسلمان بھی نہیں تھا، کالج کی 3 لڑکیوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا اور ان کی زندگی میں کبھی کسی مسلمان سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہے یولیا اور اس کی بہن اور ایک سہیلی۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اگلے روز جب یہ حجاب پہن کر کلاس پہنچی تو پرنسپل نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تم کو کس نے ورغلایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج تک ہماری کسی مسلمان سے 1 to 1 میٹنگ نہیں، ملاقات نہیں ہے، تو پھر تمہاری کایا کیسے پلٹی؟ اس پرنسپل نے پوچھا ان سے۔ تو یولیا اور اس کی بہن نے جواب دیا اور کہا کہ جب ہم نے میڈیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا سنا تو تینوں نے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اسلام پر ریسرچ کریں گے، اور اسلام کی ریسرچ کرنے کے بعد کوئی بھی نتیجہ آئے گا اس کے اوپر ضرور ہم سوچیں گے۔ دوستو، آپ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بھی تعصبات کو بالائے طاق رکھ کے اگر کوئی تحقیق یا ریسرچ کریں گے تو اس دین کی حقانیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ضرور آپ کو ہو جائے گا۔ اچھا، یہ سب باتیں سن کر پرنسپل صاحب خاموش ہو گئے۔ یولیا کی عمر تقریباً 20 برس ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اور میری بہن اور سہیلی نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا اور یہ ہماری زندگی کا سب سے مبارک دن تھا۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کلمہ پڑھ کے ہمیں روحانی طمانینت اور سکون ملا، اس سے ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اب تک کسی عالم دین تو دور کی بات، کسی عام مسلمان سے بھی ہماری 1 to 1 میٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ سارے احکامات پر خود سے ہم نے سوشل میڈیا اور نیٹ سے معلومات حاصل کر کے اس میں ہم نے پریکٹیکل عمل کرنا شروع کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر میں نے قرآن کریم کو بھی خود پڑھنا شروع کیا۔ پھر تو میرے ذہن میں پہلے سے موجود ہر اشکال کا جواب جو ہے نا مجھے ملتا رہا۔ اب مجھے کوئی بھی ذہنی خلش ہو تو میں قرآن کریم کی طرف رجوع کر لیتی ہوں، مجھے ہر سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے اور عجیب سعادت کا بھی مجھے احساس ہوتا ہے۔ اب میری تمنا ہے، یہ یولیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میری تمنا ہے کہ میں عربی زبان سیکھ لوں تاکہ براہ راست قرآن کریم سے استفادہ حاصل ہو مجھے۔ یولیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرا مطمع نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، مخلوق چاہے خوش ہو یا ناراض، مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میرا رب راضی ہو۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے اللہ تعالیٰ، میرے رب العالمین کی امانت ہے۔ نماز، روزہ اور حجاب وغیرہ کو دیکھ کر میرے بعض عزیزوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بڑا مشکل مذہب ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس کے بعد مجھے اسلام سے پھیرنے کا ہر حربہ استعمال کیا گیا، میں نے الٹا ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ یولیا کا کہنا ہے کہ میں اب ایک اولڈ ہوم میں بطور کک کام کرتی ہوں۔ میری تمنا ہے کہ میرا ایسا خاندان ہو جس کے سارے افراد مسلمان اور 5 وقت کے نمازی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام میں دوستو ایسی کشش ہے، ایسی قوت ہے، جو ایک بار اس کا ہو جائے پھر وہ دنیا کسی دنیا کا نہیں رہتا۔ جو ایک بار اپنے رب کو پا لیتا ہے، اس کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتا ہے تو پھر اس کا واپس دنیا میں جانے کو دل نہیں کرتا۔ ارے مسلمانوں، تم کس خوشگمانی میں ہو؟ دنیا ساری اسلام کی طرف پلٹ کر آ رہی ہے اور ہم ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو فرقہ بندیوں میں ڈال کے پڑھ کے رولے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ میرے پاک پروردگار، جس نے تو نے اسلام کو ہمیشہ سربلند رکھا ہے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اسلام کو دل جمی سے سمجھیں اور ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایز اے مسلمان بھائی اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا، تاکہ ہم جو اس فرقہ پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، اس لعنت سے ہم نکل کے ہم اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔ ہوگی وہ اردو میں ایک محاورہ بہت مشہور ہے کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور واقعی اسلام دین ہی ایسا ہے کہ جب اس کی حقیقت کسی کو معلوم ہو جائے تو پھر وہ اس اسلام کو پا کر ہی رہتا ہے، اور اسلام کو لیے بغیر، اس کے اندر داخل ہوئے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ممالک جس طرح
یورپی ممالک ہے اور مغربی ممالک ہے جو کہ سرے سے اسلام کے دشمن تھے اور اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، آج کل انہی کے ممالک میں لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ پرسنٹیج کے لحاظ سے اور اسلام میں داخل ہونے کے اعتبار سے یہ ممالک آج کل سرفہرست ہیں۔ افریقہ کو آپ دیکھ لیں، امریکہ کو آپ دیکھ لیں، یورپ کے ممالک دیکھ لیں، سب میں آپ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تبلیغ کی محنت کی وجہ سے اور کلمہ طیبہ کی محنت کی وجہ سے۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ اسلام ایک سچا دین ہے اور آخری دین ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے آخری وہ اسلام ہے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہی فرمایا تھا کہ جو صحابہ سے انہوں نے وعدہ لیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دین مجھے بھیجا تھا کیا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے کہا کہ بالکل آپ نے دین نہیں پہنچایا بلکہ اس کا حق بھی آپ نے ادا کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ اس طرح ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ اے اللہ آپ گواہ رہے کہ میں نے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو بالکل اگر اس ویڈیو میں سب سے اچھی بات یہی ہے کہ ان لڑکیوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، اس کے پرنسپل نے کس نے آپ کو ورغایا اور کس کے کہنے پر آپ نے اسلام قبول کیا، تو ان کا جواب بہت زبردست تھا کہ ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور عام طور پر بالکل یہی ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے، پہلے سے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے تھے، یہود سازشیں بناتے تھے، پہلے بھی بن رہے تھے، ابھی بھی ہو رہی ہے۔ تو اسلام کے خلاف سازشیں ہمیشہ مغربی ممالک کرتے رہتے ہیں، کبھی میڈیا کے ذریعے اور کبھی کسی عجیب طریقے سے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کو حقوق نہیں دے رہے، میرا جسم میری مرضی جیسے سلوگن آج کل پاکستان میں بھی بہت مشہور ہو رہے ہیں۔ یہ سب پروپیگنڈے اسلام کے خلاف ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہی پروپیگنڈا جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ریسرچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ بات واقعی اسی طرح ہے کہ اسلام واقعی ایک دہشت گرد والا مذہب ہے، اسلام واقعی ایک ایسا مذہب ہے جو لڑکیوں کو یا عورتوں کو حقوق نہیں دیتی، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو جب انہوں نے تحقیق کی اور ریسرچ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ نہیں، یہ سب غلط بات ہے، بلکہ عورتوں کو جو حقوق اسلام نے دیے، اسلام سے پہلے کسی اور مذہب نے ان کو نہیں دیے۔ آپ اگر دیکھ لیں تاریخ، آپ دیکھ لیں اسلام سے پہلے عورتیں جب پیدا ہوتی تھی، لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ گاڑ دیے جاتے تھے، لڑکیاں جب پیدا ہوتی ان کو زندہ گاڑ دیتے، اس شرم کی وجہ سے کہ کل کو یہ بڑی ہوگی اور ان کی شادی کرائیں گے اور یہ کسی غیر مرد کے ساتھ سوئے گی اور ہماری عزت خراب کرے گی۔ یہ ان کی اوقات تھی، لڑکی کی اوقات صرف ایک مٹی جتنی تھی کہ اس کو دبا دیا جاتا تھا۔ یہ تو اسلام کا احسان ہے کہ اس نے عورتوں کو عزت دی اور یہ کہا کہ لڑکیاں بے عزتی نہیں بلکہ عزت کا ایک راستہ ہے۔ آپ جس سے پیدا ہوئے، آپ کی جو ماں ہے وہ بھی ایک لڑکی ہے، آپ کی بہن وہ بھی ایک لڑکی ہے۔ تو لڑکیوں کو اور عورتوں کو جو حقوق آپ کہہ رہے ہو کہ اسلام نے نہیں دیے، اسلام نے ان کو نام دیا، ان کو حقوق دلائے، ان کے لیے مہر مقرر کیا، اور اپنے شوہر کے جو نکاح میں جاتے ہیں تو اس کے لیے زبردست مہر مقرر کیا گیا، اسی طرح اس کو وراثت میں حصہ بھی دیا گیا۔ تو تحقیق کرنے سے اور ریسرچ کرنے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کس طرح دین ہے اور اسلام نے کتنے حقوق لوگوں کو دیے کہ آج کل لوگ اپنے حقوق کو بھی نہیں جانتے۔ تو اسی طرح مغربی پروپیگنڈے ہوتے رہیں گے اور یہ پروپیگنڈے خود بخود بے نقاب ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ لوگ تدبیر کرتے ہیں، کرنے دو، اللہ تعالیٰ بھی ایک تدبیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔